السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 416 صحیح بخاری۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ ہاں، بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھپا دے۔ حدیث نمبر 417 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ نے اسے کھرچ ڈالا، اور آپ کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے قبلے کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرے۔ حدیث نمبر 418 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلہ کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ حدیث نمبر 419 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا، میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ حدیث نمبر 420 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حفیہ سے دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حد سہیۃ الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ سہیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس گھوڑا دوڑ میں شرکت کی تھی۔ حدیث نمبر 421 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے رقم آئی، آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو، اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک آپ کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو آ کر مال رقم کے پاس بیٹھ کے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ اس وقت جسے بھی آپ دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی عطا کیجئے، کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی، اس لیے میں زیر بار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لیجئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ اٹھا سکے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ نے اس پر بھی انکار کیا۔ تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے، لیکن آپ نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے، اور آپ بھی وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک چونی بھی باقی رہی۔ جزاک اللہ۔ صحیح بخاری کی پوری کتاب انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔